السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، مطالعہ جاری سورۃ الانبیاء کا، اور سورۃ الانبیاء میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر آ رہا ہے۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 76 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور یاد کیجئے جب اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، پھر ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی، ان کے لوگوں کو جو ایمان والے تھے ان کے لوگوں کو نجات عطا فرمائی بڑی بے چینی کی سختی سے۔ بہت بڑا جو ایک طوفان کا اور عذاب کا معاملہ آنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو مدد عطا فرمائی ان لوگوں پر جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ السَّوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ ایک چھوٹا سا نکتہ، قرآن پاک کا انداز دیکھیے، حکمت کی باتیں آ رہی ہیں، احکامات آ رہے ہیں، ایمانیات کا ذکر آ رہا ہے، کشاکش کا بیان آ رہا ہے، واقعات کا بیان آ رہا ہے، نصیحتوں کا بیان آ رہا ہے۔ مستقل مضامین بدلتے ہیں اور ایک شخص جو مستقل قرآن پاک کا مطالعہ کرتا رہے اس کی توجہ برقرار رہتی ہے، اور کیسے کیسے گوشے انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی کے، تاریخ عالم کے، ماضی کے، حال کے، مستقبل کے ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک بڑا دلچسپ واقعہ آ رہا ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے۔ مختصر یہ، ایک شخص کی بکریاں، کوئی چرواہے کی، دوسرے کی کھیت میں چلی گئیں اور چٹ کر گئی سارا کھیت۔ مقدمہ آ گیا داؤد علیہ السلام کے ہاں، انہوں نے فرمایا بکریاں کھیت والوں کو دے دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہتر فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سجھا دیا، انہوں نے فرمایا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں اور وہ بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے، کھیت حوالے کیے جائے بکری والے کے، وہ کھیت میں فصل کاشت کرے، جب کھیت تیار ہو جائے تو کھیت والے کو کھیت مل جائے اور بکریوں والے کو بکریاں مل جائیں۔ یہ ہے جو دوسرا فیصلہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا زیادہ فہم عطا فرمایا سلیمان علیہ السلام کو۔ پس منظر میں یہ واقعہ ذہن میں رکھے، اگلی آیات فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور یاد کیجئے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب اس میں رات کے وقت ایک قوم کی بکریاں چر گئیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، بس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بہتر اور صحیح فیصلے کا فہم عطا فرمایا۔ ہاں، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا فرمایا، علم نبوت۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا اور وہ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی۔ خوبصورت لحن یعنی آواز عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو، اللہ کی تسبیح کرتے، پرندے بھی وجد میں آ کے اللہ کی تسبیح کرتے، پہاڑ بھی وجد میں آ کر اللہ کی تسبیح کرتے۔ یہ خاص معجزانہ پہلو ہیں جو داؤد علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہو رہے۔ مزید ان کی اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہا ہے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم یہ کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے ایک لباس کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہارے لیے لڑائی سے بچانے کا باعث ہو۔ زرہ بناتے تھے اور کنڈے لگا کر، کلپس لگا کر، اور ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ سبحان اللہ، لوہے کو نرم کر دیا گیا۔ زرہیں بناتے تھے کہ جو لڑائی میں کام آتی تھی دفاع کے اعتبار سے۔ یہاں ایک نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا، صنعتوں کی طرف بھی اشارہ، صنعت کاری کی طرف بھی اشارہ، اور ایسی صنعت اور ایسے ان کے امور جس سے مخلوق خدا کا فائدہ ہوتا ہو، ان کی طرف بھی دین نے توجہ دلائی ہے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے سارے امور بھی ضروری ہیں۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا تم شکر کرنے والے ہوتے ہو کہ نہیں؟ داؤد علیہ السلام تو بہت شکر گزار تھے، سلیمان علیہ السلام بھی شکر گزار تھے، آگے ان کی دعاؤں کا ذکر بھی بعد میں آ جائے گا۔ ہم کو جو اللہ نے اس قدر نعمتیں دے رکھی، ہم شکر گزاری کرتے کہ نہیں، یہ کوشچن ہم سے گویا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کو فہم صحیح فیصلے کی عطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی عظمتیں بیان فرما دی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ رِيحًا عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے تیز چلنے والی ہوا سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی۔ وہ ہوا ان کے حکم سے اس سرزمین شام کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت عطا فرمائی۔ سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے شام کو۔
سیریا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ وہ تخت سلیمانی، سبحان اللہ، اور ایک مہینے کی مسافت، ایک صبح ایک مہینے کی مسافت ایک شام میں طے کر لیا کرتے تھے، یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دی اپنے فضل سے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شرعی جنات میں سے بھی ہم نے مسخر کر دیے جو غوطہ لگاتے تھے۔ یہاں شیاطین بمعنی جنات، تو جنات میں سے بھی ہم نے مسخر کر دی جو غوطہ لگاتے تھے، ان کے لیے غوطہ لگانے سے مراد وہ سمندروں میں جا کر موتی نکال کر لانا۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور ان کے سوا وہ اور بھی کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ کچھ تفسیر سورہ سبا میں آئے گی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے کچھ ذکر وہاں بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو شکر والے پہلو ہو گئے، اللہ نے نبوتیں بھی عطا فرمائی، بادشاہتیں بھی عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، یہ شکر کے پہلو ہیں۔ اب ایک صبر کا پہلو آ رہا ہے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یاد کیجئے ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور اے میرے رب تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَّفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، بس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو تکلیف انہیں تھی ہم نے دور کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے اور عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ان جیسے مزید عطا فرمائے، رحمت فرما کر اپنی جانب سے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور وہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشیت اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہوئے، 18 برس تک وہ بیمار رہے ہیں، اللہ اکبر، جلد کی بیماری کا معاملہ رہا، ایک بیوی ساتھ رہ گئی، کھیت تھے، مویشی تھے، اولاد تھی، سب ختم، لیکن صبر ایوب بہت مشہور ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور اس کی تفصیلات بھی آئندہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور مقامات پر۔ تو شکر کا پہلو بھی انبیاء کی زندگی میں، صبر کا پہلو بھی انبیاء کی زندگی میں۔ شکر اور صبر یہ دو بہت اہم صفات ہیں بندہ مومن کی، اللہ ہمیں ان اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، کل من الصابرین، وہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ ذوالکفل پہلے بھی اشارتاً بات آئی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام میں سے انہی کے ساتھ ان کا ذکر ہے، البتہ تفصیلی واقعات ان کے بیان نہیں ہوئے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ صالحین نیکوکاروں میں سے تھے۔ اب بہت مشہور واقعہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے والے حضرت یونس علیہ السلام کا، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یاد کیجئے جب مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام اپنی قوم سے غصے میں بھر کر چل دیے، پس انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ہرگز ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ فنادى في الظلمات، پس انہوں نے جب مچھلی کے پیٹ میں تھے پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی نقصان کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ اکبر، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مشہور واقعہ ہے، اشارتاً بات آئی ہے، کچھ ذکر سورہ صافات میں بھی آئے گا انشاءاللہ 23ویں پارے میں۔ اور قوم پر عذاب آیا چاہتا تھا، اور وہ غیرت دینی کی وجہ سے کہ اب تو عذاب اس قوم پر آ رہا ہے تو کہیں میں گھر نہ جاؤں، چلے گئے، اور اس کے بعد مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، 3 اندھیروں میں پکارا، مچھلی کا پیٹ، سمندر کی مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، اور اللہ تاریکیوں میں بھی پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ فرمایا کیا پکار ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں نقصان کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو ہے حضرت یونس علیہ السلام ان کا ذکر۔ اگلی آیت میں ذکر آ جائے گا ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح نجات عطا فرماتا ہے، چنانچہ جو بندہ ان جملوں کو استعمال کرے اور اپنے معمولات میں شامل رکھے، حدیث مبارک ترمذی شریف میں اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ہمارے معروف ہے کہ آیت کریمہ ہے، بھائی پورے قرآن پاک کی ہزاروں آیات ٹیکنیکلی عربی میں کہیں گے آیات کریمتن ہیں، سب آیات کریمہ ہیں، ہاں اس کا ذکر قرآن پاک میں اور اس کا ذکر حدیث مبارک میں بھی ہے، تو مشکلات میں مسائل میں اس کا اہتمام کر لینا چاہیے، اور کوئی بہت زیادہ تعداد کے حوالے سے، خاص کیفیت کے اعتبار سے، خاص اہتمام کے حوالے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تکلف نہیں کرنا چاہیے، جب چاہے جہاں چاہے اللہ تعالیٰ کو ہم پکارنے کی کوشش کریں۔ اور ہاں میری گزارش یہ کہ اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے لیے ترجمہ کیا ہوگا؟ انی کنت من الظالمین،
بے شک اللہ میں ظالموں میں سے ہوں. ذرا پڑھے نا 10 مرتبہ اس کو, بے شک اللہ میں ظالموں میں سے ہوں, بے شک میں اللہ ظالموں میں سے ہوں, بے شک میں اللہ ظالموں میں سے ہوں. تو یاد آئے گا کہ میں حرام بھی تو نہیں کما رہا, ماں باپ کا دل کو تو نہیں دکھا رہا, کسی کا مال ہڑپ کر کے تو نہیں بیٹھا ہوا, کسی کا قرض دبا کو تو نہیں بیٹھا ہوا, نمازیں ضائع کر کے تو نہیں بیٹھا ہوا, زکوٰۃ میں ڈنڈی مار کے تو نہیں بیٹھا ہوا, حقوق اللہ پامال کر کے تو نہیں بیٹھا ہوا, حقوق العباد پامال کر کے تو نہیں بیٹھا ہوا. یہ ہمیں یاد ہی نہیں آتا نا. یہ گناہوں کی نحوستیں ہیں جو مصائب کی شکل میں ہم پر مسلط ہیں. تو اس کو پڑھے ضرور, اور ترجمہ بھی پڑھے, 10 مرتبہ پڑھ کے دیکھیں, بہت اچھا وظیفہ آپ کو مل جائے گا کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں, بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو پھر ظلم بھی یاد آئے گا, گناہ بھی یاد آئیں گے, پھر توبہ سچی کریں گے, اللہ کی رحمت انشاءاللہ متوجہ ہوگی. فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم, اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی. وكذلك ننجي المؤمنين, اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں. ایمان والے بھی ان کلمات کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں گے, ان کا ذکر کریں گے, اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے, اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا, فضل فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین, اور یاد کیجیے جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا یعنی لا وارث نہ چھوڑ, اور تو سب سے بہتر وارث ہے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا, پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے انہیں عطا فرمایا یحییٰ علیہ السلام, اور ہم نے ان کی بیوی کو درست کر دیا, مراد اولاد کے جننے کے قابل کر دیا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا, بے شک یہ تمام انبیاء علیہ السلام نیکیوں میں جلدی کرتے تھے, یعنی ان کی محنتیں, ان کی لگن کہاں تھی, نیکیوں میں آگے بڑھنے میں. ویدعوننا رغبا ورہبا, اور وہ ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے. وکانوا لنا خاشعین, اور وہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے. جب یہ صفات آتی تو ہمارے لیے بھی ہیں. ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ خیرات میں, نیکیوں میں, بھلائیوں میں آگے بڑھیں. ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے اللہ کی رحمت کی امید رکھیں, اللہ کے عذاب کا خوف بھی رکھیں, اور اللہ سے دعا کریں. اور ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی بھی اختیار کریں. یہ انبیاء کا بیان ہوا. اب بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر. واللتی احسنت فرجہا, اور یاد کیجئے بی بی مریم السلام علیہا کو جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین, پھر ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا اور ہم نے انہیں اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. نشانی کب بنے ہیں؟ جب بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ہوئی اللہ کے خاص کلمہ کن سے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ, بے شک اے لوگو یہ تمہاری امت امت واحدہ. وانا ربکم فاعبدون, اور میں تمہارا رب ہوں بس تم میری ہی عبادت کرو. وتقطعوا امرهم بینہم, اور انہوں نے اپنے کام یعنی دین کے معاملے میں باہم معاملہ ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. کل الینا راجعون, سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں. دین تو ایک, مگر کوئی یہودیت میں پڑ گیا, کوئی مسیحیت نصرانیت میں پڑ گیا, کسی نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا, حصے بکھرے کر دیے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ تو ہوئے باطل گروہ کے معاملات. ہم مسلمان, ہمارے بہت سارے مکاتب فکر ہیں الحمدللہ, ہم معروف مکاتب فکر کی بات کر رہے ہیں. باطل گروہ اور باطل فرق جنہیں کہا جاتا ہے ان کا ذکر نہیں. وہ امت مسلمہ کے گروہ جو مستند ہیں اور جن کی 14 صدیوں کی چین کتاب و سنت اور جماعت صحابہ کرام سے جڑی ہوئی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ تعالی ہمیں وسعت قلبی عطا فرمائے. ذرا سی علمی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کی جو ہے وہ لان تان کرنا, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دینا اور ایک دوسرے کو فارغ کر دینے کی کوشش کرنا, فرقہ واریت کو پھیلانا, متنفر کرنا, مسجدوں پر ٹیگ لگا کر دوسروں کو دور کرنا, اللہ تعالیٰ اس طرح کی فرقہ واریت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ارشاد ہوا سب کے بارے میں کل الینا راجعون, سب ہماری طرف رجوع کرنے والے, مراد لوٹ کر آنے والے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, بس جو کوئی نیک عمل کرے بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش ضائع نہیں ہوگی. اللہ کے ہاں اجر محفوظ ہے, شرط کیا ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, اور بے شک ہم اس کے لکھ لینے والے ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, اور اس بستی پر دنیا میں لوٹ کر آنا حرام ہے جس سے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. ایک فرد کو ایک ہی چانس ملا, ایک قوم کو ایک ہی چانس ملا, اور مراد ہے کہ جو بستی مٹا دی گئی اب وہ لوٹ کر زمین پر نہیں آئیں گے. حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ, یہاں تک کہ جب یأجوج اور مأجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی کے ٹیلے سے دوڑتے چلے آئیں گے.
یاجوج ماجوج کا ذرا اشارتاً ذکر سورہ کہف میں تھا، ایک ذکر یہاں پر ہے، تفصیلات احادیث مبارکہ میں ہے۔ قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا بھی ثابت شدہ بات ہے، مسلم شریف کی روایت میں 10 بڑی نشانیوں میں ذکر ہے۔ البتہ مستقبل کے منظر نامے میں مستقبل میں ملحمۃ العظمیٰ، آرمگڈون جس کو بائبل میں کہا گیا اور بہت بڑی جنگ احادیث مبارکہ میں کہا گیا، وہ ہونا ہے، اور کفر و اسلام کا بہت بڑا معرکہ پیش آنا ہے۔ مشرق وسطیٰ، شام فلسطین کی سرزمین اور مشرق وسطیٰ کے علاقے وہ آخری اس بڑی جنگ کا میدان بنیں گے، اور مشرق کے علاقوں کے اندر حدیث مبارک ہے کہ اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی، وہاں سے فوجیں چلیں گی، جناب مہدی بھی تشریف لائیں گے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ دجال کفر کی جو ہے وہ صلاحیت طاقتوں کا سرغنہ بنے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھوں دجال قتل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، مسیحیت کے ماننے والے اسلام میں تبدیل ہو جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ اس غلبے کے بعد پھر یہ ہے بہت بڑا معاملہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا۔ ماضی قریب کی اقوام نے جو پوری دنیا پر غلغلہ مچایا، بلکہ عسکری قوت حاصل کی، یورپی اقوام نے، کچھ کا خیال تھا کہ شاید یہ ہوں، اور ایک رائے ہے کہ نہیں، وہ قیامت سے پہلے نکلنے کا معاملہ وہی اصل میں معاملہ ہوگا۔ اور یہ جو بلندیوں کی طرف سے آنے کی بات ہے، یہ لگتا ہے کہ دنیا کے جو پہاڑی سلسلے ہوں گے، اور اس میں ایک رائے ہے ہمالیہ کا علاقہ اور اسی طریقے سے وسط ایشیا کے پہاڑی علاقے، یہاں سے ان کے نکلنے کا معاملہ زمین پر آئیں گے، بڑی تباہی مچائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو پہاڑوں پر لے کر چلے جائیں گے، ایک وبا کا نزول ہوگا اور اس وبا کے ذریعے سے یہ ہلاک ہوں گے یاجوج ماجوج۔ یہ منظر نامے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ البتہ یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت۔ فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہ دیوار ذوالقرنین نے قائم کی تھی وہ ختم، اور یہ کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی کے ٹیرے سے دوڑتے چلے آئیں گے، یہ اوپر سے نیچے اترنے کی طرف بھی اشارہ۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سچا وعدہ مراد قیامت کا قریب آ جائے گا تو اچانک منکرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جن لوگوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دہشت کا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ البتہ ایمان والے ہم پہلے پڑھ چکے، ان کو پہلی وفات دے دی جائے گی، اور سختی کا معاملہ قیامت کے برپا ہونے کا وہ کفار پر آنا ہے۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، کہیں گے ہائے ہماری شامت، یقیناً ہم اس سے پہلے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے، مگر کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کفار سے کہا جا رہا ہے بے شک تم اور وہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، کہ تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ تو جھوٹے معبود بھی اور یہ مشرکین بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ہاں، ایک اہم سوال جو کفار کی طرف سے اعتراض آتا ہے اور کبھی پریشان کرتے ہیں مسلمانوں کو، اچھا عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی تو اللہ کی الوہیت میں شامل کیا گیا، اور دیگر کچھ انبیاء اور رسول اور نیک بندے، ان کے حوالے سے آگے ذکر آ رہا ہے وہ بچائے جائیں گے۔ آیت نمبر 101 میں جواب آ جائے گا، ذہن نشین کریں، نوٹ کر لیں، کبھی اعتراض آئے گا تو خود اسی مقام پر آگے جواب آ رہا ہے۔ انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے۔ وکل فیہا خالدون، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، مشرک بھی اور ان کے جھوٹے معبود بھی۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان کے لیے وہاں چیخ و پکار ہے اور وہ اس میں کچھ سن نہیں سکیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن لوگوں نے ہماری طرف سے پہلے ہی، بے شک جن لوگوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے ہماری طرف سے پہلے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا، وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ سب محفوظ رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فی مشتہت انفسهم خالدون، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور جو ان کے دل چاہیں گے وہ اس آرام و راحت میں ہمیشہ رہیں گے، جو چاہیں گے وہاں پر جنت میں ان کو ملے گا۔ میری مرضی نہ چلائیں، آج اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں، جنت میں ہماری مرضی چلے گی، جو چاہیں گے ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، انہیں غمگین نہیں کرے گی بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کی، اور فرشتے انہیں لینے کو آئیں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ جو قیامت کی گھبراہٹ ہے، ایمان والے اس سے محفوظ رکھے جائیں گے، جیسے پہلے بھی اشارتاً بات آئی تھی۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سورہ زمر میں آئے گا آیت 67، دائیں ہاتھ میں ہوگا یہ آسمان اللہ کے، اللہ اکبر۔
البتہ اللہ کا دایاں ہاتھ کیسا ہے اس کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ متشابہات میں سے۔ فرمایا کطی السجل للکتب، جیسے لکھے ہوئے کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں، کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تخلیق فرمائی تھی ہم پھر اسے لوٹا دیں گے، وعدا علینا، یہ وعدہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر، اس سے فیصلہ فرمایا ہے، انا کنا فاعلین، بے شک ہم پورا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اصل وراثت آخرت کی ہے، دنیا میں تو کفن میں جیب نہیں ہوتا، کچھ لے کے کیا جائیں گے، تو ایک رائے اصل وراثت آخرت کی، وہ آخرت کی کامیابی نیک لوگوں کے لیے۔ نمبر 2، دنیا میں بھی ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ خلافت اور زمین میں اقتدار عطا فرماتا ہے۔ یہ بات سورہ نور آیت 55 میں انشاءاللہ آئے گی کہ دنیا میں بھی اللہ ایمان والوں کو اقتدار دیتا ہے، لیکن جب وہ ایمان اور نیک عمل کے تقاضے پورے کریں۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں عبادت گزار لوگوں کے لیے بشارت کے پہنچا دینے کا معاملہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ نبی مکرم علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے بہت قیمتی مقام ہے، آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ اللہ رب العالمین اور محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ اب کیا ان کی رحمتوں کی وسعتوں کو سمجھیں گے؟ البتہ چند نکتے ہمارے فہم کے مطابق۔ مشرکین معاذ اللہ کہتے تھے یہ آئے ہیں تو پھوٹ پڑ گئی، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا، گھر گھر کے اندر پھوٹ پڑ گئی، معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے جھوٹے لوگ ہیں، اللہ نے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ النحل میں ہم نے بیٹیوں کے بارے میں پڑھا، کیا ظلم بیٹیوں کے ساتھ ہوتا تھا اس معاشرے میں اور آج بھی ہو رہا ہے، اور کیا عمدہ تعلیمات حضور نے بیٹیوں کے بارے میں عطا فرمائی۔ تو عورتیں ہوں، بیٹیاں ہوں، بیویاں ہوں، مائیں ہوں، یتیم بچے ہوں، بچیاں ہوں، یہ حقوق جو بندوں کے بتائے حضور علیہ السلام نے، آپ کی تمام تعلیمات سراپا رحمت کا باعث ہیں۔ آپ نے انفرادی زندگی کے لیے رہنمائی عطا فرمائی، اجتماعی زندگی کے لیے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ نے جو عدل کا نظام عطا فرمایا وہ انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ آج انسانیت عدل کے لیے، جسٹس کے لیے تڑپ رہی ہے، وہ عدل ملے گا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، آپ کے لائے ہوئے نظام سے، اور وہ نظام جہاں اللہ کی حاکمیت زمین پر قائم ہو، تبھی بندوں کو واقعتاً سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور وہ اللہ سے لو لگائیں گے تو اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاری کر سکیں گے۔ آج اس رحمت جو کہ امت کے پاس ہے، اس کو انسانیت کے سامنے پریزنٹ کرنا، قرآن پاک کو، حدیث مبارک کو، سیرت النبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا عملی نمونہ ایک عادلانہ نظام قائم کر کے، سوشل جسٹس پر مبنی نظام قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہم امتیوں کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ فرما دیجئے بے شک مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ بے شک تمہارا معبود واحد اللہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، بس کیا تم مسلم ہوتے ہو، فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ فإن تولوا فقل آذنتکم علی سواء، پھر اگر وہ روح گردانی کرے تو آپ فرما دیجئے بے شک میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے یکساں طور پر، ٹھیک ٹھیک بات پہنچا دی ہے اور تمہیں خبردار کر دیا اللہ کے عذاب سے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور، وہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک وہ اللہ جانتا ہے پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی، اور وہ جانتا ہے اس بات کو جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ عذاب میں تاخیر کا معاملہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک فائدہ پہنچانا مقصود ہو، اس کے بعد تو معاملہ چکا دیا جائے گا۔ قال رب احکم بالحق، نبی علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ کئی انبیاء کے واقعات میں ہم نے پڑھا، پھر وہ اللہ کے حضور ہی التجا کرتے اللہ فیصلہ فرما۔ حضور نے بھی بات عرض کی ہے رب احکم بالحق، اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب نہایت رحم فرمانے والا ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو باتیں تم گھڑتے اور بیان کرتے ہو۔ ان مشرکین کے معاملے میں، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی تعلیم حضور علیہ السلام کے ذریعے عطا ہو رہی، اور یہی دعا ہمیں بھی سکھائی گئی ہے، اور یہی دعا اللہ کے حضور ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، سورہ انبیاء کے بعد سورۃ الحج ہے، مصحف میں اکثر لکھا ہے کہ مدنی سورت ہے،
اور کئی مفسرین کی رائے کی مکی صورت ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا، یہ برزخی صورت ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں مکہ مکرمہ والے مضامین بھی ہیں، اس میں مدینہ شریف والے احکامات اور مضامین بھی ہیں، اور ہجرت کے سفر کے دوران میں کچھ آیات جو نازل ہوئیں وہ بھی ان میں ہیں۔ تو یہ برزخی مزاج کی صورت ہے، البتہ کئی مفسرین کی رائے اس کے بارے میں بھی مکی صورت کے اعتبار سے ہے۔ سورہ حج کا آغاز کرتے ہیں، اس کی ابتدا میں آخرت کا تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری شے ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے اسے، ہر دودھ پلانے والی جس بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کو بھول جائے گی، اس قدر ہولناکی قیامت کی کہ بچے کو بھول جائے گی دودھ پلانے والی۔ وتدع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، حالانکہ حمل میں موجود بچے کی حفاظت کس قدر کرتی ہے ایک ماں، مگر وہ ہولناکی اس قدر ہوگی کہ وہ حمل کے اندر موجود بچے کو گرا دے گی۔ وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے کہ وہ نشے کی حالت میں محسوس ہوں گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے، ضدی اکڑ مزاج والے لوگوں کا بیان جو مخالفت کرتے ہیں حق کی۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، اس کی نسبت تو لکھ دیا گیا کہ جو اس شیطان سے دوستی کرے گا تو بے شک یہ شیطان اسے گمراہ کر ڈالے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کی طرف راہ دکھائے گا۔ اللہ شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین میں وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔